سجدہ کرنے کا اجازت دے، فرمایا نہیں، میں اجازت نہیں دوں گا۔ اگر میں اجازت دیتا تو میں مخلوق میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، میں اجازت نہیں دوں گا۔ خدا کی عزت کی قسم، پوری دنیا کے سنیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، اگر کسی پیر کو سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے جو مرید سجدہ کرتا اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہوتا۔ بے شک حق ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ سید صاحب، زندہ باد۔ اب ذرا توجہ کرو، میری طرف غور کرو۔ انہوں نے پیر صاحب نے کہہ دیا اس کو جنت ہے، حالانکہ میں ابو بکر صدیق وہ ایسا جنتی کہ جس کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا جہنمی۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ جنت ابو بکر صدیق، حضور فرماتے ہیں 8 دروازے ہیں جنت کے، مگر میرے ابو بکر کے لیے ہر دروازہ خواہش کرے گا کہ میرے اندر سے گزر جائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ فرماتے ہیں سب کا بدلہ دے چکا ہوں، میرے ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ میرا امام کہتا ہے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اس پہ غور تو کریں آپ، جو ایک بار روز رسول دیکھے اس پہ میرے نبی کی شفاعت واجب، تو جو 1400 سال سے برابر میں لیٹا ہے ابو بکر، اس کا عالم کیا ہو؟ ہائے ہائے ہائے، ارے زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ سارے لوگ جواب دیں بھائی، زندہ باد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ یہ واحدی کانفرنس ہے سبع سنابل شریف میں، میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جب رات کے وقت میں حضور ہجرت کی شب آئے، ابو بکر صدیق کے دروازے پر آواز دی، باہر کھڑے تھے، ایک دم دروازہ کھولا، کھڑے تھے، سامان تیار، بالکل سوئے نہیں تھے، تیار تھے۔ حضور نے فرمایا میں نے تو آپ کو انفارم نہیں کیا آج رات کو ہی ہجرت کرنی ہے؟ سرکار آقا حضور نے کئی سال پہلے فرمایا تھا رات کو ہجرت کرنی ہے۔ اس دن سے لے کے غلام رات کو سوتا نہیں، دروازے پہ کھڑا رہتا ہے سامان باندھ کے۔ اسی دن سے لے کے اب تک کہ حضور میرے آئیں، میرے آقا آئیں تو حضور کو زحمت نہ ہو، غلام اس دن سے لے کے آج تک ابھی تک سویا نہیں۔ اقبال کہتا ہے کوئی اگر مجھ سے کہے کہ ذرا عقل کا نام رکھو تو میں ابو جہل رکھ دوں گا، اور کوئی اگر مجھ سے کہے کہ ذرا عشق کا نام رکھو تو میں ابو بکر صدیق نام رکھ دوں گا۔ کون ابو بکر صدیق؟ ذرا توجہ تو کریں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی شب نکل کے مدینے سے آپ ہجرت کر رہے ہیں مکے سے مدینے کے لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کبھی ابو بکر آگے پر چل جاتے ہو کبھی پیچھے۔ عرض کی یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جب میرا ڈر لگتا ہے میرے دل کو کہ آگے سے دشمن حملہ کرے گا تو غلام آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پہلا حملہ غلام پر ہونا چاہیے، پہلے غلام کی جان پر آئے، اس کے بعد پیچھے کو آ جاتا ہوں کہ پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق چلتے چلے جا رہے ہیں، ذرا توجہ کریں، 5613 فٹ اونچی پہاڑی ہے جس کو جبل سور کہتے ہیں، اور میرے بھائیوں وہاں کوئی چڑھتا ہے تو 5 6 7 8 نہیں 20 جگہ بیٹھ کے چڑھتا ہے۔ حضور چل رہے ہیں اپنے پنجوں کے بل، حضرت ابوبکر صدیق ایک گہرے جسم کے انسان ہیں، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے پیچھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ رہے ہیں۔ حضور کے جو مبارک پنجے ہیں، حضور کی انگلیاں مبارک جو ہے نا ان کے اندر خون نکلنے لگا۔ ابوبکر صدیق نے کہا حضور آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں۔ ابوبکر صدیق کے کاندھوں پہ حضور سوار ہوئے، تقریباً 5500 فٹ کی پہاڑی پر میرے نبی پاک کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بغیر کسی سانس لیے حضرت ابوبکر صدیق 5500 فٹ پر حضور کو لے کر کے چڑھ گئے۔ اس کے بعد وہاں پہ جتنے بھی سوراخ تھے بند کیے، غار سور کو بالکل صاف کیا۔ عرض کی حضور اندر تشریف لائیں، اس کا مطلب صاف ہے۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے تھے کہ ابو بکر نے غار کو صاف کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جب تک ابو بکر کسی کے دل میں نہیں آئے گا مصطفیٰ بھی اس کے دل میں نہیں آئیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی سانپ کے وہ سانپ کے جتنے بھی سوراخ تھے بند کر دیے۔ اب علماء نفسیات کی بات سنو، اب سائیکسٹک جو اسکالرز ہیں ان کی بات سنو، وہ کہتے ہیں کہ
जब कोई सांप किसी को काटता है तो अपना पैर पीछे करता है, हाथ पे काटता है पीछे करता है, मगर अबू बकर सिद्दीक की फितरत ही खत्म हो गई थी कि जब उनको सांप ने काटा तो उन्होंने पीछे नहीं किया और आगे लगा दिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और अपना पांव आगे कर दिया। हाय हाय हाय, क्या कहने। हजरत उमर कहते थे अबू बकर सारी नेकियां ले लो, वो अबू बकर सिद्दीक मुझे वो नेकी दे दो। अल्लाह, आजकल वही पीर है जो मुरीद कर दे, मालदार कर दे, वो पीर है। आओ अबू बकर सिद्दीक एक बहुत ज्यादा मशहूर ताजिर बिजनेसमैन, मगर आज मदीने में बैठे हैं, सब दोपहर है, हुजूर आए हैं, हजरत उमर आए, आके अर्ज करते हैं ए अबू बकर सिद्दीक आप यहाँ क्यों तशरीफ रखते हैं? आप फरमाते हैं ओ उमर बात यह है कि मेरे घर में 5 दिन से कुछ पका नहीं है, इस वजह से बच्चों की भूख की वजह से मैं बाहर आ गया हूँ। जरा अपने मियार देखो और सहाबा के मियार देखो जरा, मैं तो आपको सिर्फ बात कर सकता हूँ, जो आपको सिर्फ बात बताने आया हूँ। हजरत उमर बोले ए अबू बकर सिद्दीक बात यह है अबू बकर मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे बच्चे भी 3 दिन से भूखे हैं। कहते फिर हुजूर आए, सरकार आए, आपकी मुबारक सर पर आपकी चादर है। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर जब दोपहर में निकलते थे तो सूरज से ज्यादा आपका चेहरा चमकता था, हाय हाय हाय, रात को निकलते थे चांद से ज्यादा आला हजरत फरमाते हैं खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। ए मदीने की गलियों तुम्हें तो याद होगा हुजूर जब चलते होंगे, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। हजरत अबू बकर सिद्दीक के नजदीक आए, दोनों गुलामों के सर पे हाथ रखा, बैठ गए। फरमाया अबू बकर कैसे दोपहर में बाहर आए हो? उमर तुम कैसे आए हो? हजरत उमर अर्ज करते हुजूर मैंने 3 दिन से कुछ खाने में पका नहीं है, इस वजह से बाहर आ गया हूं। ए अबू बकर तुम? अर्ज करते हैं हुजूर मैंने 5 दिन से मेरे घर में कुछ नहीं पका। हुजूर तशरीफ लेकर के आए और फरमाया मेरे अबू बकर 5 दिन, उमर तुमने 3 दिन से, आज तुम्हारे नबी को 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। फिर एक जगह पर दावत हुई, दावत में सरकार तशरीफ ले गए, रोटियां तैयार हुई, हुजूर ने एक रोटी पर चंद बोटियां रख के किसी से कहा जाओ ये मेरी बेटी फातिमा तक पहुंचा के आओ। हजरत अबू उमर ने अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाया अगर मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मेरे घर में मेरी बेटी भी 9 दिन से भूखी है। मैं कहता हूं लोगों कौन सा इस्लाम तुमने आज प्रैक्टिस करना शुरू किया है? जो तुमको मालदार कर दे वो पीर है या जो तुमको दीनदार बना दे वो पीर है? बताओ कौन पीर है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल होने वाला है। अम्मी आयशा सिद्दीका से कहते हैं ओ आयशा, ओ मेरी बेटी ऐसा करना, मेरा विसाल हो तो मुझे यही कपड़े पहना देना जिन कपड़ों में मैं इंतकाल कर रहा हूं, इसी में दफन कर देना, नया कफन ना पहनाना। कहा क्यों? कहा नया कफन जिंदा लोगों पे अच्छा लगता है, नया कपड़ा जिंदा लोगों पे अच्छा लगता है। तवज्जो है मेरी, गौर कर रहे हैं मेरी बात पे? अबू बकर सिद्दीक जिसने पूरी जिंदगी हुजूर के नाम कर दी, जिसके बच्चे भूखे भी रहे प्यासे भी रहे, कौन? अबू बकर। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी पाक का वो गुलाम अबू बकर सिद्दीक जिसे हुजूर के मिजाज की खबर थी, वो अबू बकर सिद्दीक जो 3 दिन गार में रहे, जिसका कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया। वो अबू बकर तो इतना डरे कि जब चिड़िया को देखें तो कहें काश अबू बकर ना होता, चिड़िया होता, चिड़िया होता, मदीने की चिड़िया होता। आज हम कहते हैं मदीने का कुत्ता, लोग एतराज करते हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं काश अबू बकर ना होता, मदीने की चिड़िया होता। आप फरमाते काश अबू बकर ना होता, किसी मोमिने साले के पहलू का बाल होता। मेरे आका फरमाते मेरा रब मेरे सहाबा पे फख्र फरमा रहा है अरफात के मैदान में, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है। एक होता है मुरीद, एक होता है मुराद। मुरीद वो होता है जो पीर का मुरीद हो जाए, मुराद वो होता है जिसे पीर अपना मुरीद करना चाहे। तो सुनो सारे सहाबा नबी के मुरीद हैं, मेरे उमर मेरे नबी का मुराद, मेरे नबी की मुराद है। हुजूर ने उमर को मांगा है, अल्लाह मुझे उमर अता कर दे। कौन उमर? कोई आम इंसान थोड़ी, आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा किसी एक इस विधानसभा का नहीं, किसी एक लोकसभा का मालिक नहीं, किसी एक सूबे का मालिक नहीं, एक मुल्क का नहीं, आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा लहराने वाला कौन? उमर। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उमर ईमान लेकर आया है तो अल्लाह के फजल से, मेरे नबी फरमाते फिर आसमान के फरिश्ते ज्यादा खुश हो रहे हैं,
مکے کے مسلمانوں سے زیادہ آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. کون عمر؟ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. کون عمر فاروق اعظم؟ سنو میرے بھائیوں، سنو میرے دوستوں، وہ عمر کہ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، مگر جب میرے آقا عمر کی بات آئے گی تو نبی کا منبر گواہی دے گا، حضور کی مسجد نبی گواہی دے گی. عمر کون؟ عمر وہی عمر جو آدھی دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود پورے دن اپنے کاندھے پر مشکیزہ رکھ کے غریب عورتوں کے گھروں میں پانی بھرتے تھے. کون عمر؟ وہ عمر فاروق اعظم. آج ان کے جب چاقو مارا گیا ہے، ان کے پیٹ سے خون نکلا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا. عبداللہ مجھے زمین پہ رکھ، اور جب کئی مرتبہ کہا تو سر زمین پہ رکھ دیا. مدینے کے سارے صحابہ جمع ہیں. حضرت عمر آج دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، لوگ آگے بڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ عمر دیکھو کیا کرتے ہیں. عمر نے اپنی ناک زمین پہ رگڑی اور کہا اے اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے. اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا، موت کا وقت ہے، رب عمر کو بخش دے. اگر آج عمر نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. اے میرے مالک، عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر کو بخش دے. حضرت علی رونے لگے، حضرت امام حسن حسین دونوں رونے لگے. شہزادے حضرت علی نے سر پہ ہاتھ رکھا، امیر المومنین نہ روئیے، میں نے سنا ہے نبی نے فرمایا آپ کا محل جنت میں سرخ کلر کا بنا ہوا ہے. تو آپ گواہی دو گے علی؟ میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا، امیر المومنین میرا بیٹا حسین بھی گواہی دے گا. ارے عمر فاروق اعظم کے غلام آج نہیں ڈرتے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ 80 سال کے صحابی، کتنا بڑا محدث ہے ابو ہریرہ. انتقال کا وقت ہے، امام غزالی نے لکھا ہے انتقال کے وقت پہ کبھی رنگ سرخ ہے، کبھی زرد ہے، کبھی پیلا ہے، کبھی سرخ ہے، کبھی پیلا ہے، کبھی سرخ ہے، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی بے ہوش، کبھی ہوش میں. کسی نے پوچھا اے حضرت ابو ہریرہ کیا موت سے ڈرتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ اے ابو ہریرہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں مجھے موت سے ڈر نہیں ہے. کافر کا نبی فرماتے ہیں مرنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے جہنمی ہے بندہ یا جنتی. اللہ اکبر. اللہ تو بس ابو ہریرہ کو ابھی موت آنے والی ہے. اللہ. وہ اپنے رب سے کہتا ہے مالک ابو ہریرہ کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت عطا کر دینا. ذرا توجہ تو کریں. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں. آج کل کعبے میں طواف کا کر رہے ہیں لوگ، تصویریں کھینچ رہے ہیں، انسٹاگرام چلا رہے ہیں، لائیو کر رہے ہیں. معاذ اللہ. امام حسن وہ کہتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کعبے کا طواف کرے گا آدمی، حجر اسود سے شروع ہوا ہے، استلام کرنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ میرے ایمان پہ خاتمہ ہو، میرا ایمان پہ. ذرا دھیان سے سننا، کان ذرا کھول لینا میرے بھائیوں، پھر نہ کہنا بات سمجھ نہیں آئی تھی یا بات بتا کے نہیں گئے تھے. دھیان سے سننا نوجوانوں، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہ کرنے والوں، پوری رات انسٹاگرام دیکھنے والوں، بہت دھیان سے میری بات سننا. وہ کہہ رہا ہے اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا. یہ یہاں پر یہ مقام ابراہیم پر یہی دعا کر رہا ہے، وہ حتیم کے قریب یہی دعا کر رہا ہے، پورے حرم میں وہ مقام ابراہیم پر، رکن یمانی پر، رکن شامی پر، رکن عراقی پر، رکن اسود پر، وہ صفا پر، مروہ پر ایک ہی دعا کرتا ہے اور پھر رونے لگتا ہے، کہتا ہے مالک مجھے معاف کر دے اور مجھے میرا ایمان پہ خاتمہ ہو، میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا. اے اللہ میرا ایمان. کہتے 3 دن لگاتار روتا رہا. میں نے پوچھا بھائی تو لگاتار 3 دن سے لگاتار رو رہا ہے، آج کہاں کعبے میں لوگ روتے ہیں؟ اپنی بیوی کو لے جا کر کے تصویر کھینچی ڈال دی انسٹاگرام پر. او معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ. امام حسن حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مگر 25 حج کیے ہیں پیدل. مدینے سے مکہ 450 کلومیٹر، واپسی 450 کلومیٹر، 100 کلومیٹر تقریباً پیدل چلتا ہے آدمی اگر اپنے پاؤں سے حج کرے تو. سنو وہ تقریباً چلتے تھے تقریباً 1000 کلومیٹر پیدل. ان سے کسی نے پوچھا آپ مکے آتے ہیں تو جوتے پہن کے کیوں نہیں، آپ سواری پہ کیوں نہیں آتے؟ دونوں بھائی آپ بغیر سواری کے کیوں آتے؟ اے حسنین بتاؤ جنتی جوانوں کے سردار. دونوں بھائی روئے اور کہنے لگے اللہ کے عظیم گھر پہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے جاتے ہوئے شرم لگتی ہے. حسن اور حسین کو شرم آ جائے اور تجھے چند پیسے کیا مل گئے، تو نے کعبے میں جا کر کے بدتمیزی شروع کر دی، تصویریں شروع کر دی. او میرے
میرے بھائی کعبے میں جا کر کے تو میرے غوث اعظم نے عرض کی تھی مالک عبد القادر کو معاف کر دے، ورنہ تو عبد القادر کو مالک معاف کر دے، ورنہ اندھا اٹھانا مجھے میرے گناہوں کے ساتھ میں اب تیرا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے۔ او جانے والے کہتے میں نے اس سے پوچھا 3 دن لگاتار ایک ہی دعا کر رہا ہے، تجھے کوئی دوسری دعا یاد نہیں؟ کہا حضور میرے دو بھائی تھے، ایک نے 40 سال اذان پڑھی، ایک نے 35 سال، مگر جب دونوں مرے ہیں تو ایمان پہ نہیں مرے۔ کیوں؟ کہ وہ بدنگاہی کرتے تھے، اللہ نگاہیں پاک نہیں تھیں، دونوں مرے ہیں۔ میں کعبے میں آ کے کہہ رہا ہوں مالک میں دنیا میں پھنسا ہوا انسان ہوں، تیرے حرم میں آیا ہوں، تجھ سے کہتا ہوں مالک میں مروں تو ایمان پہ خاتمہ کرنا۔ امام حسن بصری کے سامنے ایک بڑے اچھے دکھنے والے آدمی کا جنازہ نکلا، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کیوں حضور؟ کہنے لگے یہ ایک عالم تھا،